ابھی ہم لیکچر 8 پر آتے ہیں۔ لیکچر 7 کے آخر میں بات کر رہے تھے کہ ایک خاتون جسے اپنے خامد سے سوزاک ملا تھا اور یہ کیس سلفر سی ایم سے جا کر ٹھیک ہوا۔ جے ایچ ایلن کرونک میازم میں لکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے سورا میازم نے بنی نوع انسان کو زج کر رکھا، اور میازم کا ایک ہی مقصد ہے انسانی جان کو خراب کرنا، تباہ و برباد کرنا اور اس کی نسل مٹا دینا ہے۔ اور یہ ہر طرح سے، ہر طریقے سے انسانی جان پر وار کرتے ہیں، کبھی خون میں زہریلا پن داخل کر کے، خون کی کمی پیدا کر کے، یا ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ صرف ہماری غذا بلکہ آکسیجن کی کمی پیدا کر کے، یا ہر وہ چیز جو زندگی کی نمو کے لیے، نشو و نما کے لیے ضروری ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر، اور ہماری غذا بلکہ آکسیجن تک روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس جسم کے اندر یہ اپنی ایک علیحدہ عمارت تعمیر کرنے میں لگے رہتے ہیں جس کی بنیاد ہی خامی اور نقائص پر ہوتی ہے۔ کبھی جسم میں ٹیومر بنا دیتے ہیں، کبھی گلٹیاں بنا دیتے ہیں، مختلف حدودوں کو بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، سانس کی، خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ریشے دار گومڑ بنا دینا، ایون کینسر بنا دینا، یعنی ہر وہ پیتھالوجی جو بنتی ہے انہی کے سبب بنتی ہے۔ یوں سمجھے میاز زندگی کا ایک بدلا ہوا رخ پیش کرتے ہیں جو گمراہی اور زوال کی جانب جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ میازم اور قوت حیات کے درمیان زندگی اور موت کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ میازم ہر اس پل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے قوت حیات کو رسد مل رہی ہو، سپلائی مل رہی ہو، اور قوت حیات کو اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ اس توڑ پھوڑ کی مرمت کے قابل نہیں رہتی، یہاں تک کہ یہ انسان کے عقل و شعور اور قوت ارادی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر جینے کا حوصلہ ختم کر دیتے ہیں، اس کے مثبت خیالات کو منفی خیالات میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور مریض کو زندگی کا ایک تاریک پہلو ہی نظر آنے لگتا ہے۔ اور ان میازم کے اثر جینے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے۔ میازم کیا ہیں؟ گناہ اور موت کے ساتھی ہیں۔ جب بندہ پاگل ہوتا ہے تو یہ مسکراتے ہیں، جب وہ دکھ درد میں ہوتا ہے تو اس پر ہنستے ہیں۔ انہیں زندگی، صحت، تندرستی اور خوشحالی سے نفرت ہے۔ یہ ہر بہار کو خزاں سے دوچار کر دیتے ہیں اور پت جڑ کا پیغام ہے۔ اور جب انسانی جسم ان کی آمد محسوس کرتا ہے تو جسم کا ہر ایک عضو اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہمارا سارا نظام اخراج، نظام دوران خون، اعصابی نظام، سارے کا سارا فل الرٹ ہو جاتا ہے تاکہ اس بلا سے کسی طریقے سے پیچھا چھڑایا جا سکے اور اس کی دخل اندازی کو روکا جا سکے۔ اور یہ میعاد سب سے پہلے ہمارے سب سے کمزور عضو پر وار کرتے ہیں، گوریلا لڑائی لڑتے ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر وار کرتے رہتے ہیں، جہاں انہیں خطرہ محسوس ہو وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ٹو میں لگے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات اندھیرے میں ایسا وار کر جاتے ہیں کہ قوت حیات کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور حملہ آور ہونے میں ذرا بھی غافل نہیں رہتے۔ لہٰذا ان سے بچاؤ کی خاطر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ادراک کریں، ان کے طریقہ واردات کو سمجھیں، اور ایسی حالت میں جب یہ فعال ہوتے ہیں یا غیر فعال ہوتے ہیں
تو ان کے کیا ٹیکٹکس ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ قوت حیات کو ان کی زد سے حتی الامکان بچایا جا سکے۔ سورا کا مطلب محض خارش ہی نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری وہ جو کچھ آپ کو نظر آتی ہے وہ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے، یعنی بیماری کہ جو نتائج کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے صرف اتنی نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا سبب چھپا ہوا ہے، اور بیماری تو صرف ایک لوکل مینیفیسٹیشن، بیماری کو آپ صرف ایک لوکل مینیفیسٹیشن ہی نہ سمجھ لیں کہ آج میرے دائیں بازو میں درد ہے یا بائیں پسلی میں درد ہے یا گردے میں ہے یا گھٹنے میں ہے، بلکہ اس سے پیچھے سورا ہے جس نے سارے جسمانی نظام پر اپنا قبضہ جمایا ہوا، اور جہاں سے چاہے کسی عضو کے ذریعے کوئی بھی بیماری نکال کر لا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنا لیکچر 8 ختم کرتے ہیں اور لیکچر 9 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔